اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ سورہ عنکبوت آیات 16 سے 18۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ وَإِبْرَاهِيمَ اور ابراہیم علیہ السلام اِذْ قَالَ جب انہوں نے کہا لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے اعبدوا اللہ تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی واتقوہ اور اسی سے ڈرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب نوح علیہ السلام کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی رسول بنا کر بھیجا تو انہوں نے بھی اپنی قوم کو دعوت توحید دی اور ساتھ اللہ کے غضب سے ڈرنے کی تلقین کی۔ ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون اگر تم جانو کہ صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اسی کا ڈر یہ سب سے بہترین نصیحت ہے، اور جو بھی اس نصیحت کو حاصل کر لے تو یہ بہت بہتر چیز ہے۔ انما بلا شبہ تعبدون تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا اوثانا بتوں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرستی میں مبتلا تھی، تو آپ نے انہیں سمجھایا کہ جن بتوں کی تم پرستش کر رہے ہو عبادت کر رہے ہو وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا اور تم بہتان گھڑ رہے ہو کہ عمومی طور پر جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے انہیں نفع اور نقصان کا مالک سمجھا جاتا ہے، اللہ کی صفات اٹھا کر ان کو دے دی جاتی ہیں اور بہت سے کمالات ان کی طرف منسوب کر دیے جاتے ہیں جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے، اس لیے فرمایا کہ تم جھوٹ اور بہتان گھڑ رہے ہو۔ ان الذین بلا شبہ جن کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا لا یملکون وہ اختیار نہیں رکھتے لکم تمہارے لیے رزقا رزق کا۔ رزق کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن بعض اوقات انسان اللہ کے سوا اور ہستیوں کو بھی رازق سمجھنا شروع کر دیتا ہے، انہیں اپنی خوشحالی کا ضامن مان لیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسودگی حاصل ہوتی ہے اسے غیر اللہ سے منسوب کر دیتا ہے اور اسے کے مرہون منت سمجھتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جن کی تم پرستش کر رہے ہو یہ تمہارے رزق کے اختیار نہیں رکھتے، فابتغوا تم طالب بنو عند اللہ اللہ سے رزق کے کہ رزق کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، تم اللہ ہی سے رزق مانگو۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها 12ویں پارے کے آغاز میں اللہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر چلنے والا جو بھی جاندار ہے اس کے رزق کا ذمہ دار اللہ تعالی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر رزق کا معاملہ ہم انسانوں کے حوالے کر دیتے تو زمین پر فساد برپا ہو جاتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے سامنے یہ دعوت رکھی کہ اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ رزق اور فضل ان دیوی دیوتاؤں کی وجہ سے تمہیں حاصل ہوتا ہے تو یہ محض تمہارا وہم ہے، رزق کے اختیارات اللہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، لہذا تم اللہ ہی سے رزق چاہو وَاعْبُدُوهُ اور اسی کی عبادت کرو وَاشْكُرُوا لَهُ اور اسی کا شکر ادا کرو۔ تو عبادت اور شکر گزاری کا اصل حقدار اللہ ہی ہے، الیہ اسی اللہ کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ مرنے کے بعد بالآخر ہر کسی نے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے،
تو تمہارے یہ بت نہ دنیا میں تمہارے کسی کام کے ہیں اور نہ ہی آخرت میں کوئی کام آئیں گے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلاؤ گے، فَقَدْ كَذَّبَ، تو تحقیق جھٹلا دیا، امتوں نے، من قبلکم، تم سے پہلے بھی۔ یہاں سخت الفاظ کے ساتھ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم جھٹلاؤ گے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بہت سے انبیاء کو پہلے بھی ان کی قوموں نے جھٹلا دیا ہے، اور بالآخر وہ مبتلا عذاب ٹھہرے۔ انبیاء کی ذمہ داری تو صرف پہنچا دینا ہے، وما علی الرسول، اور نہیں ہے رسول کے ذمے، الا البلاغ المبین، مگر واضح طور پر پہنچا دینا۔ تو آپ نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ میرے ذمے تو صرف اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچانا ہے، اور اگر تم اسے تسلیم نہیں کرو گے تمہارا انجام بھی تکذیب کرنے والی قوموں جیسا ہی ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالص اپنی بندگی اور اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔